السلام علیکم۔ میرا بھائی روزانہ مجھے گود میں بٹھاتا اور ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتا۔ میں بھی چھوٹی تھی، موبائل کے لالچ لگ جاتی اور کافی دیر تک اس کے پاس رہتی۔ ایسے ہی ایک دن سردی تھی جب بھائی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، آج تمہارے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ ایک نرم چیز پکڑاتا ہوں۔ جب بھائی نے وہ نرم چیز پکڑائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنا بھائی اکثر مجھے بہانے سے اپنے پاس بلاتے اور جگہ جگہ سے چھونے کی کوشش کرتے۔ ایک دن چھت پر بارش میں بھیگ رہی تھی اور گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے رقص کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے سے آ کر کسی نے مجھے اپنی بھاؤں میں بھر لیا اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے پیچھے برسات کا موسم تھا اور مجھے بچپن سے ہی بارش بہت پسند تھی۔ میرا دل کرتا کہ گھر میں کوئی نہ ہو اور میں لباس سے پاک خوب مزے سے نہاؤں۔ مجھے بارش سے حقیقت میں بہت پیار تھا۔ آج بھی صبح سے ساون برس رہا تھا اور میرا دل خوشی کے مارے جھوم رہا تھا۔ ویسے تو میری ماں مجھے برسات میں زیادہ بھیگنے کی اجازت نہ دیتی تھی، لیکن آج گھر میں کوئی نہیں تھا اور میں پوری طرح آزاد تھی۔ ہمارے عزیزوں میں کسی کی شادی تھی اور گھر والے صبح سے ہی وہاں گئے ہوئے تھے۔ اس موسم کی وجہ سے ان کی جلد واپسی بھی ممکن نہ تھی، کیونکہ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ گھر کے اوپر والے پورشن میں کرایہ دار رہتے تھے اور ان سے ہمارا زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن آمد و رفت کا راستہ ایک ہی ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سامنا ہو جایا کرتا۔ کرایہ دار بہت ہی اچھے تھے، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے تھے۔ گھر کا مین دروازہ کھلا ہی رہتا کیونکہ کرایہ داروں کا بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بارش میں بھیگنے کے لیے چھت پر چلی جاتی ہوں، لیکن گھر کا مین دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں جھجک رہی تھی۔ کافی دیر اپنے دل پر قابو پانے کے بعد بالآخر میں بارش دیکھ کر بے تاب ہو گئی اور میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے چھت پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آئی اور دیوانوں کی طرح بارش میں بھیگنے لگی۔ میرے کپڑے بارش کے پانی سے جسم پر چپک گئے تھے اور میں دوپٹے سے بے نیاز بارش کی دھن پر رقص کرنے میں مصروف تھی۔ جیسے بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، میرے رقص میں بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ میرے بال گیلے ہو کر میرے چہرے سے چپک گئے تھے اور بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ مجھے سامنے کا بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بارش میں بھیگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو، اور اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتی، کسی نے مجھے اپنی باہوں میں پوری طرح قید کر لیا تھا۔ میں بارش میں بھیگ کر بے حجاب ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ناکام رہی۔ اتنی بارش میں تو میرے چیخنے کی آواز بھی دب گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے اکیلے پن کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں میرے پورے جسم کو نوچ رہے تھے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی اور وہ مجھ پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہ بچا سکی۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے چھت پر بنے چھوٹے سے سٹور میں لے آیا تھا۔ سٹور روم میں رکھے ٹرنک کے اوپر مجھے لٹا کر اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ میرے ہاتھوں کو میری کمر کی طرف لگائے پوری طرح میرے جسم کو اپنے دانتوں سے ادھیڑ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی چست لباس پہننے کا شوق تھا اور بارش میں بھیگ کر میرا لباس اور بھی جسم سے چپک گیا تھا، اسی لیے فوراً ہی پھٹ گیا۔ میں درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی اور شاید اس شخص کو میری تڑپنے پر مزہ آ رہا تھا۔ جس قدر میرے منہ سے درد بھری آواز نکلتی، وہ اس قدر تیزی سے اگلی دفعہ مجھے اپنا نشانہ بناتا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مجھے پوری طرح برباد کر چکا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے دھمکی دے کر کہا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے ہی اس کام کا قصوروار ٹھہرائے گا۔ میں جو بہت خوشی سے چھت پر رقص کرنے کے لیے آئی تھی، اب پوری طرح برباد ہو کر اسٹور میں پڑی تھی۔ کافی دیر
اپنی بے بسی اور بربادی پر رونے کے بعد جب میں نے خود پر نظر ڈالی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میرے جسم پر لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا اور میرا تمام جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس شخص کے دانتوں کے نشان میرے پورے ہی جسم پر واضح نظر آ رہے تھے۔ پھر جب میں نے اپنی اصل جگہ کو دیکھا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ نیچے سے میرا نام پروین تھا اور میں 17 سال کی تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ 2 پورشن پر تھا، اسی لیے ابا نے اوپر والے پورشن کو کرائے پر دے دیا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے یہاں آبادی دور دور تھی، ہمارے قریب کوئی گھر نہیں تھا۔ کرائے داروں کی عورت سے میری کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی اور اس کا میاں بھی بہت اچھا تھا، اسی لیے ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یوں بھی ہمارے گھر کا داخلی دروازہ ایک ہی تھا۔ اندر آنے کے بعد گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کبھی میرے ماں باپ نے بھی ان کے پاس آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ کی تھی۔ ہم بالکل ایسے ہی رہتے تھے جیسے کہ ایک خاندان۔ کرائے داروں کی بیوی زہرا سے میری اچھی دوستی تھی۔ وہ ایک نفیس خاتون تھی اور میں ان سے سلائی کڑھائی کا کام بھی سیکھنے لگی تھی، اسی لیے میرا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ زہرا کے شوہر جواد بھی ایک اچھے انسان تھے اور جب میں سلائی سیکھنے جاتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے۔ جواد بھائی سے میرا ہنسی مذاق بہت زیادہ تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے جو بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے اور میرے جاتے ہی پری پری کر کے میرے آگے پیچھے گھومتے۔ میں بہت زیادہ فیشنیبل تھی، اسی لیے ہر وقت میرے بال کھلے رہتے۔ میں چست لباس اور گہرے گلے پہن کر بڑے فخر سے گھومتی۔ جواد بھائی اکثر ہی میری تعریف کرتے کہ میں بہت خوبصورت اور پھولوں جیسی ہوں۔ جواد بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں گلزار ہو جاتی، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں تھی جہاں کسی بھی مرد کی تعریف بہت معنی رکھتی ہے۔ زہرا باجی اکثر ہی اپنے میکے رہنے کے لیے جاتی تو میں ہی جواد بھائی کو کھانا وغیرہ پہنچا دیا کرتی۔ زہرا باجی کی غیر موجودگی میں تو جواد بھائی نے میری حد سے زیادہ ہی تعریفیں کرتے اور مجھے پاس بٹھائے رکھتے۔ میرے ابا تو نوکری پیشہ تھے اور امی بھی شوگر کی مریضہ تھی۔ گھر کے تھوڑے بہت کام کاج کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کرتی رہتی اور میں سارا وقت جواد بھائی کے پاس رہتی۔ کبھی کبھی تو جواد بھائی مجھے اپنے برابر میں بٹھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، پری تم تو بالکل ہی پریوں جیسی ہو۔ میری گلابی رنگت اور آنکھیں جواد بھائی کو بہت پسند تھی۔ زہرا باجی کی غیر موجودگی میں جواد بھائی کی بے باک نظریں میرے وجود پر جمی ہوتی اور میں شرما سی جاتی۔ بالکل میری ایسی ہی تعریفیں میری بہن ملائکہ کا شوہر سلمان بھی کرتا تھا۔ ملائکہ شادی ہو کر زیادہ دور نہیں گئی تھی اور اس کا شوہر سلمان ہر 2 دن بعد ہمارے گھر کسی نہ کسی کام سے آتا اور پھر میرے ساتھ ساتھ ہی رہتا۔ ملائکہ کا شوہر باورچی خانے میں بھی میرے ساتھ ہوتا اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے مجھے پوری طرح ہاتھ بھی لگاتا، لیکن مجھے یہ سب برا نہ لگتا تھا کیونکہ میں اسے مذاق سمجھتی تھی اور ملائکہ کا شوہر تو ویسے بھی میرا پھپھوزاد بھائی تھا، اس لیے مجھے اس کا فری ہونا بالکل بھی برا نہیں لگتا تھا۔ مجھے اگر کہیں جانا بھی ہوتا تو ملائکہ کا شوہر مجھے بائک پر بٹھا کر لے جاتا اور خوب گھماتا پھراتا۔ کئی دفعہ مجھے ملائکہ نے کہا کہ میرے میاں سے دور رہا کرو، وہ تم میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بہن یہ حسد میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی جبکہ میری بہن معمولی شکل و صورت والی تھی۔ ایک دن امی بازار گئی ہوئی تھی۔ جب میں زہرا باجی کے پورشن میں گئی تو پتہ چلا کہ زہرا باجی اپنے میکے رہنے گئی ہیں، جبکہ جواد بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، پری آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں چاکلیٹ کھلاتا ہوں۔ چاکلیٹ کے نام پر تو میں جان دینے کو راضی ہو جایا کرتی تھی۔ میں جلدی سے جواد بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ جواد بھائی بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نروس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں حامد بھائی فریج سے آئس کریم نکال کر لائے اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے کی فرمائش کرنے لگے۔
میں بہت دنوں بعد آئس کریم دیکھ رہی تھی، اسی لیے میں فوراً مان گئی۔ حامد بھائی نے خود بھی مجھے اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلائی اور اس کے بعد وہ میرے چہرے کو بھی چھونے لگے۔ جواد بھائی کہہ رہے تھے کہ میں ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کروں کیونکہ ان کا اکیلے میں دل نہیں لگتا۔ آج کل ان کی نوکری سے بھی چھٹیاں ہیں اور زہرا باجی میکے چلی گئی ہیں۔ جواد بھائی کی ساری نظریں تو میرے گہرے گلے پر جمی رہا کرتی تھیں اور میں اس بات پر فخر کرتی تھی کہ وہ مجھ سے نظر نہیں ہٹا پاتے۔ میرے پاس موبائل فون نہیں تھا، جواد بھائی نے مجھے اپنا موبائل دے دیا کرتے تھے اور میں اس پر گیم کھیلنے میں اس قدر ممکن ہو جاتی کہ مجھے یہ بھی احساس نہ ہوتا کہ جواد بھائی بہانے بہانے سے مجھے چھو رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ گیم سکھانے کے بہانے مجھ پر اس قدر چپک کر بیٹھ جاتے کہ میرے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا۔ اکثر وہ مجھے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر گیم سکھانے کی کوشش میں پوری طرح اپنی باہوں میں جکڑ لیتے اور ہلنے تک نہ دیتے۔ میں کیونکہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس لیے جواد بھائی کی قربت میں کبھی کبھی تو میرے لیے سانس لینا محال ہو جاتا اور میں ان کی سانسوں کی گرماہٹ سے بے حال ہونے لگتی۔ سردیوں کے دن آئے تو زہرا باجی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ لمبے عرصے کے لیے اپنے میکے چلی گئی۔ سردی میں میری امی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ میں کاموں سے فارغ ہو کر جواد بھائی کی طرف رخ کر لیتی کیونکہ مجھے ان کا موبائل چلانا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن دوپہر کے وقت امی سو گئی تھی اور سردی بہت شدید تھی۔ جواد بھائی کے پورشن میں آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی جواد بھائی کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھے، کہنے لگے کہ سردی بہت ہے، پری یہیں آ جاؤ۔ میں نے کہا جواد بھائی میں آپ کا موبائل لینے آئی تھی، مجھے گیم کھیلنا ہے۔ جواد بھائی کہنے لگے کہ گیم تو روز ہی دیکھتی ہو اور کھیلتی ہو، میں آج تمہیں کچھ نیا دکھاتا ہوں۔ جواد بھائی نے مجھے اپنے پاس ہی رضائی کے اندر بلا کر بٹھا لیا اور موبائل فون پر ایک ویڈیو لگا کر دکھانے لگے۔ وہ ویڈیو دیکھ کر میں پوری طرح شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایک مرد اور عورت بوس و کنار کر رہے تھے۔ جواد بھائی نے میرے ہاتھ میں موبائل پکڑا لیا اور خود میری کمر کو اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھ گئے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر جواد بھائی کہنے لگے کہ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، میں تو تمہیں سکھا رہا ہوں، زہرا کو یہ سب کرنا نہیں آتا، اسی لیے میرا اس کے ساتھ دل نہیں لگتا، تم یہ سب سیکھ لو گی تو اپنے شوہر کو خوش رکھ سکو گی۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے اندر جذبات کا طوفان شور مچانے لگا تھا اور جواد بھائی کی انگلیاں بھی میرے وجود کو پوری طرح مسل رہی تھیں۔ ایک عجیب سروچار چھا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں جواد بھائی کی باہوں میں پوری طرح مچل گئی تھی۔ جواد بھائی نے مجھے بری طرح بے تاب کر دیا تھا اور اب وہ اسی بے تابی کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواد بھائی نے آہستگی سے میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لیا اور اس طرح مجھ پر حاوی ہوئے کہ میں بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں پوری طرح تڑپ رہی تھی اور جواد بھائی میری اس تڑپ کو بجھا رہے تھے۔ میں کسی نئی کلی کی طرح کھلی ہوئی تھی اور جواد بھائی اپنے تجربے سے میرے اندر کی آگ کو باہر نکال رہے تھے۔ کئی گھنٹوں تک وہ اور میں رضائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کے طوفان کا سامنا کرتے رہے اور جب میں پوری طرح تھک گئی تو جواد بھائی نے میرے ہونٹوں کو چومتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں نے اپنا لباس درست کیا تو جواد بھائی کی شوخ نظروں کو اپنے وجود پر جمع ہوا پایا۔ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ جواد بھائی نے ایک دفعہ پھر مجھے اپنے بازوؤں میں پکڑا اور کہنے لگے جب تک زہرا نہیں آ جاتی تم اسی طرح میرے پاس آ جایا کرو۔ میں بھی جواد بھائی کے پاس آ کر بہت سکون محسوس کر رہی تھی کیونکہ میرے اندر بھی جوانی کی گرمی تھی جسے جواد بھائی نے سکون بخش دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر پھر آنے کا وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی گھر واپس چلی آئی۔ پوری طرح لٹ جانے کے باوجود بھی میں نے بہت نازاں تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ میں روز دوپہر میں جواد بھائی کے پاس چلی جاتی اور شام تک زہرا باجی کا کردار نبھاتی۔ میں اب 17 سال کی لڑکی نہیں رہی تھی بلکہ ایک عورت بن چکی تھی جو جواد بھائی کا
ساتھ پا کر دن بدن نکھر رہی تھی۔ ایک دن میں اور جواد بھائی ایک ساتھ تھے کہ جب اچانک ہی جواد بھائی کا چھوٹا بھائی آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اپنی پوزیشن میں واپس آ گئی تھی۔ وہ بہت کم اور کبھی کبھی ہی آیا کرتا تھا۔ اس کی نظر بھی میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ جب سے میں جواد بھائی کے قریب ہوئی تھی میں اور بےہودہ لباس پہننے شروع کر دیے تھے۔ میرا پورا وجود ہی میرے لباس سے چھلک رہا ہوتا۔ گہرے گہرے گلے اور اونچے اونچے چوکوں سے میری کمر نظر آتی۔ آج بھی میں سرخ لباس میں بالکل عریاں تھی۔ میرے کپڑے اتنے ہلکے ہوتے کہ پورا بدن نظر آتا۔ میں اسے فیشن سمجھتی تھی اور بہت جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے فیشن کے نام پر اپنے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ جواد بھائی کے بھائی نے سہیل نے مجھے کچھ اور دیر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن میں اس کے سامنے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور ایسے میں ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے دور کے کسی رشتہ داروں میں کسی کی شادی پہ چلے گئے، لیکن مجھے اسکول کی وجہ سے جانا ہوا۔ پھر صبح ہی صبح بارش شروع ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب رات تک ان کی واپسی ممکن نہیں۔ زہرا باجی ابھی بھی میکے گئی ہوئی تھی اور جواد بھائی کام پر تھے۔ میں نے گھر کے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور خود بارش میں بھیگنے کے لیے چلی گئی۔ میرا سفید لباس بارش میں بھیگ کر پوری طرح میرے تن بدن پر چپک گیا تھا۔ میں بارش کی آواز پر پیروں کو تھرکاتی رقص کرنے میں مصروف تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت کوئی میرے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب آنے والے نے مجھے پوری طرح کس کر پکڑا اور اسٹور میں لے جا کر میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں پوری طرح تڑپ رہی تھی اور جب میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو میں پوری طرح کانپ اٹھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ تو میرا اپنا پھوپھوزاد بھائی ملائکہ کا شوہر تھا۔ میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر یہ بات تم نے کسی اور کو بتائی تو میں سب کو بتاؤں گا کہ تم کس طرح جواد کے ساتھ وقت گزارتی ہو اور اس کی بیوی کی غیر موجودگی میں تم کیسے اس کی بیوی کا کردار نبھاتی ہو۔ ملائکہ کے شوہر کی بات سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے خود مجھے کئی دفعہ جواد بھائی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب میں جواد بھائی کو اپنی جوانی دے سکتی ہوں تو پھر اسے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں چست لباس اور گہرے گلے اسی لیے تو پہنتی ہوں تاکہ مرد میری طرف مائل ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا کئی سالوں سے تمہاری خوبصورت کمر دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سوچ کر اپنے جذبات پر قابو کر لیتا کہ تم ابھی بچی ہو، لیکن جب میں نے تمہیں جواد کی باہوں میں دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم تو ملائکہ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو اور تجربہ کار عورت ہو۔ تمہارے ابا نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم گھر میں اکیلی ہو اور موسم خراب ہے، اس لیے میں تمہیں ایک نظر دیکھ لوں، اور جب میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تو تم تو پوری طرح ہی بے حجاب رقص میں مصروف تھی۔ میں چاہنے کے باوجود خود کو روک نہیں پایا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج تمہارے اندر کی گرمی کو مٹا ہی دوں۔ وہ تو میرے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا جسے سننے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ میں نے زہرا باجی کے پیچھے ان کے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا اور میری بہن کے شوہر نے مجھے اپنا ہی نشانہ بنا لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ میرے اور جواد کے تعلق کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ وہ جا چکا تھا اور میں بے حال پڑی تھی۔ کافی دیر بعد میں ہمت کر کے سیڑھیاں سے نیچے اتری تو میں نے جواد کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے پایا۔ میرا سفید لباس ابھی بھی پوری طرح میرے تن سے چپکا ہوا تھا۔ جواد مجھے دیکھتے ہی میرے قریب چلا آیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ حامد کو تو اپنی عزت کی فکر ستانے لگی۔ وہ کہنے لگا اگر تمہارے بہنوئی نے کسی کو یہ بات بتائی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ جیسا وہ کہتا ہے تم ویسا ہی کرو۔ میں نے کہا کہ وہ تو زندگی بھر مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جواد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم میں تو ویسے ہی بہت آگ بھری ہے، تم ایک وقت میں ہم دونوں کو ہی خوش کر کے رکھ سکتی ہو۔ مجھے جواد سے ہرگز بھی ایسے رویے کی امید نہ تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ مجھے اس مشکل سے نجات دلوائے گا۔ میں اس کے ساتھ شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی اور وہ اتنی آسانی سے ایسی بات کر رہا تھا۔ میں نے جواد کا ہاتھ پکڑا اور منت کی کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں۔
یہ سنتے ہی وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ اپنی حالت تو دیکھو، میں تم سے شادی کروں گا، تم نہ جانے کس کس سے اپنی آگ بجھائی ہے، میں ایک ایسی عورت سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور زہرا میرے بچوں کی ماں ہے۔ جواد مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا اور 2 دن ہی میں اس نے بنا بتائے گھر خالی کر دیا، کیونکہ اسے اپنی عزت کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو چاہ کر بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ قصور صرف اور صرف میرا تھا۔ میں نے چاکلیٹ اور موبائل کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں فیشن سمجھ کر جو بےہودہ لباس پہنتی تھی وہ میری قبر ثابت ہوا تھا۔ جواد تو چلا گیا تھا، لیکن ملائکہ کا شوہر میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ جب اس کا دل چاہتا وہ ہمارے گھر چلا آتا اور مجھے پوری طرح مسل ڈالتا۔ میں جو کلی کی طرح کھلی ہوئی تھی اب مرجھا گئی تھی، میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی، نہ جانے میری آزمائش کب ختم ہونے والی تھی۔ میں اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے گھڑے میں پوری طرح گری ہوئی تھی۔ اب تو میں نے چست لباس اور گہرے گڑے پہننا بھی چھوڑ دیے تھے۔ میں ہر وقت رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ جواد نے میری پوری طرح زندگی تباہ کر دی۔ دنوں بعد اچانک جواد کا چھوٹا بھائی سہیل ہمارے گھر آیا۔ وہ میرے لیے خود ہی اپنا رشتہ لے کر آیا تھا۔ جواد کے ماں باپ نہیں تھے اور اس کا چھوٹا بھائی سہیل اکیلا رہتا تھا۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں جواد کے بھائی سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور امی کی اجازت دینے پر میں اس سے بات کرنے کمرے میں گئی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ جواد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ میرا ماضی معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری عزت کا خیال رکھے گا۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ اتنا اعلیٰ ظرف نکلا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے پورے دل سے اپنا بنانے کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں ہم دونوں کی شادی ہو گئی، جس میں جواد بھی شریک نہیں تھا۔ میری زندگی تو تباہ ہو ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے کوئی ڈھانپنے والا مل ہی گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم جوانی کی دہلیز پار کرتے کرتے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے بھی 17 سال کی عمر میں جذبات میں بہہ کر ایسی ہی غلطیاں کی تھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کو کسی کا بھروسے اکیلے نہ چھوڑ۔ آج کل کے پرفتن دور میں اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھنا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ شیطان کسی کو بھی بہکا کر آپ کی عزت پر حملہ آور کروا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔